rawalpindi.districtnews.com کے آج کے مہمان معروف سیاسی شخصیت مسلم لیگ نون آزاد اور ممبر قانون اسمبلی آزاد کشمیر راجہ محمد صدیق صاحب ہیں۔ راجہ صاحب 2 دفعہ MLA رہ چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وزارت ٹرانسپورٹ اور ڈپٹی اسپیکر کی ذمہ داریاں بھی نبھا چکے ہیں۔ آج ان سے حلقہ کے عوام کے مسائل کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں کہ ان کے حلقہ کے کیا مسائل ہیں۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے نا؟ بہت شکریہ۔ راجہ صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ ہمارے آفس میں آئے ہیں۔ راجہ صاحب ہم سب سے پہلے آپ سے سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کب کیا؟ اور سب سے پہلے تو جو خطیب صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے دوستوں کا چودھری محمد حسین صاحب کا اور اپنے تمام دوستوں کا کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ سیاست نام ہے خدمت کا۔ الحمدللہ میں اپنے کالج کے دور سے ہی سماجی اور لوگوں کے ویلفیئر کے حوالے سے ایک میرا مزاج ہے، طبیعتاً ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا تھا۔ اور اسی طرح محلے پڑوس میں کیونکہ میں نے ابتدا اپنے ایک کونسلر کی حیثیت سے آغاز کیا، الحمدللہ اللہ نے مجھے کامیابی دی۔ پھر دوبارہ کونسلر بنا تو میں اپنے بلدیہ اٹک کا چیئرمین منتخب ہوا۔ اسی طرح 1991 میں ممبر اسمبلی آزاد کشمیر منتخب ہوا تو میری قیادت نے اور میری جماعت نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے آزاد کشمیر قانون اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر منتخب کیا۔ 2 دفعہ MLA اور اس کے علاوہ وزارتیں بھی رہی ہیں، سو آپ مہاجرین کے کوٹے سے الیکشن جیتے ہیں اور آپ ممبر بنے ہیں۔ آیا کہ مہاجرین کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا کوششیں کی ہیں؟ دیکھیں جی، جو پاکستان میں ہیں تو سب ہمارے 12 حلقے 6 جموں کے 6 وادی کے، میں حلقہ جموں 6 سے منتخب ہوا ہوں۔ ایک تو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے چونکہ چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں جہاں 10 گھر ہیں، 15 گھر ہیں، 20 گھر ہیں، 2 گھر ہیں، وہ ان کو جو بنیادی سہولتیں ہیں زندگی کی، جو بنیادی مسائل ہیں ان کے گلی ہے، نالی ہے، روڈ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، سیوریج کا معاملہ ہے، ان کی بے روزگاری کے حوالے سے وہ اس کی طرف توجہ دی گئی اور یہ چھوٹے بنیادی مسائل ان کو حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر اسی طریقے آزاد کشمیر میں گورنمنٹ میں حکومت میں رہتے ہوئے ان لوگوں ہمارا 25% کوٹا ہے ملازمتوں میں، جو قابل لوگ ہوتے ہیں، جو بچے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کو وہاں پہ جاب دلائے جاتے ہیں۔ کہ آپ نے 2 دفعہ جب الیکشن لڑے تو مسلم کانفرنس کے ٹکٹ سے آپ الیکشن جیتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اب آپ مسلم کانفرنس کو چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے، یا آپ نے ایک مسلم لیگ نون آزاد پاکستان کی جو ہے اس کو وہاں آپ نے بنا لیا ہے، اس کی کیا وجوہات پیدا ہوئی ہیں؟ تو سب ایسے ہے کہ میرے ابا و اجداد میری پیدائش سے پہلے مسلم کانفرنس کے ایک ورکر کی حیثیت سے، میں نہیں کہتا کہ میرے والدین وہ بہت بڑے لیڈر تھے، مگر ایک کارکن کی حیثیت سے میرے پاس آج بھی وہ ریکارڈ موجود ہے کہ میں سن 60 کی میرے والد صاحب نے 5 روپے کی اپنے رکن ساتھی کے حوالے سے پرچی کٹوائی تھی، وہ آج بھی میں نے اسے ریکارڈ میں رکھا ہوا ہے اور اپنی پہچان کے لیے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم نسل در نسل مسلم کانفرنس ہی تھے۔ اور اسی طرح 96 میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی مرکز میں اور کوئی ٹکٹ لینے کے 91 سے 96 تک تو ممبر اسمبلی رہا، مگر اس کے بعد جب الیکشن آئے تو کوئی سرکے سے یا پاکستان کی سیٹوں سے کوئی مسلم کانفرنس کا ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھا اور جنوجی لیگ اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو چکا تھا اور ہمارے اکثر سینئر ساتھی جنوجی لیگ پہ چلے گئے تھے، مگر میں اپنے پلیٹ فارم پہ اپنے مسلم کانفرنس میں اسی طرح کھڑا رہا۔ میں نے کہا ہار کا کوئی بات نہیں، مگر میں اپنی جماعت کا اپنی مسلم کانفرنس کا ایجنڈا سربلند رکھوں گا۔ مگر آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دوری پیدا ہوئی ہے، ہم نے پہلے اپنے صدر جماعت جو ہمارے وزیر اعظم سے سردار عتیق احمد خان ایک کچھ اختلافات چونکہ انہوں نے ممبران اسمبلی پر ایسی قدغنیں لگا رکھی تھی، ایسا تفریق پیدا کر رکھی تھی، ایسی دوریاں پیدا کر رکھی تھی سردار عتیق صاحب نے وزیر اعظم بننے کے بعد کہ ہمیں جب ہم پرائم منسٹر ہاؤس جاتے تھے تو ہمیں اپنی شناخت کرانی پڑتی تھی، ہم سے پولیس والے پوچھتے تھے، گیٹ والے
کہ آپ نے پرائم منسٹر صاحب سے ٹائم لیا یا نہیں لیا. جس مطلب حد تک ہمارے ساتھ توہین آمیز ہمارے ساتھ رویہ اختیار کیا جاتا تھا اور 3-4 مہینے پرائم منسٹر ہمیں ملتا نہیں تھا. ہم 15 دن کشمیر ہاؤس میں وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب بیٹھے رہے کہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کال کی جائے اور مل بیٹھ کے اس مسئلے کو اس ایشو کو حل کیا جائے, مگر سردار عتیق احمد خان کسی بات پہ بھی ایگری نہ ہوئے اور انہوں نے ہٹدرمی کا مظاہرہ کیا صرف اور صرف ذاتی مفاد کی خاطر, حکومت کی خاطر. سارے راستے سارے دروازے عتیق خان نے بند کر دیے. پھر حکومت ختم ہوئی, اس کے بعد پھر ہم نے میاں صاحب سے رابطہ کیا, انہوں نے بھی کوشش کی, مگر پھر اب اس کے علاوہ مسلم کانفرنس چونکہ ہماری حکومت ختم کی گئی, ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دی گیا, ہمارے لیے اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ ہم اپنی مین بڑی پارٹی مسلم لیگ کی طرف رجوع کرتے. اور الحمدللہ ہم نے میاں صاحب سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے ہماری ریکویسٹ قبول کی اور انہوں نے بھی آزاد کشمیر میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا. اور آج مسلم لیگ مطلب جس طرح پنجاب میں پبلک یا پاکستان بھر میں میاں نواز شریف صاحب کے عقیدت مند ہیں, چاہنے والے ہیں, اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی اس سے زیادہ بہتر طور پر لوگ مسلم لیگ کو اہمیت دے رہے ہیں اور اس میں شامل ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ کی حکومت قائم ہوگی. مسلم لیگ اور مسلم کانفرنس دونوں ایک خالق جماعتیں ہیں پختونخوا اور آزاد کشمیر کے حوالے سے. جب ایک ہی ملک میں 2 جماعتیں الگ الگ بن جائیں تو آیا کہ ووٹر ڈسٹرب نہ ہوگا اور آپ کا ووٹ بینک ڈسٹرب نہ ہوگا اور کسی دوسری پارٹی یا اور جو جماعتیں اس حوالے سے آپ کو نقصانہ بجا دیں؟ جو سر بات اصل میں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمارا مسلم لیگ اور مسلم کانفرنس چونکہ ایک نظریاتی ووٹ تھا, مگر جو اس وقت مسلم کانفرنس کی قیادت ہے انہوں نے مفاداتی سیاست اور اقتدار والی سیاست اور دیر کور تک ایک جماعت محدود کر لی. وہ جمہوری جماعت نہیں ہے, وہ کارکنوں کی جماعت نہیں ہے. لوگ مسلم ابھی کیپٹن سرفراز صاحب سینئر لوگ تھے, انہوں نے اب جو کشمیر کونسل کے ٹکٹ دیے ہیں وہ بھی پیسوں والوں کو دیے ہیں اور ٹکٹ فروخت کیے ہیں, اور جو نظریاتی کارکن ہیں انہیں چھوڑ کر مسلم لیگ کی طرف آ رہے ہیں. بیرسٹر صاحب جس پارٹی میں چلے گئے ہیں وہ لوگ بھی چھوڑ کے بیرسٹر صاحب کے جو ساتھی تھے وہ بھی مسلم کانفرنس میں آ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک مسلم لیگ بہت بڑی جماعت بن کر سامنے آ رہی ہے. اور ہمیں کو خاص یہ اگر نقصان نہ سمجھیں, میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے کہ اب پہلے عتیق خان کشمیر کے حوالے سے سیاست کرتا تھا, اب میں سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب تحریک آزادی کشمیر کے لیے اور کشمیر کی سیاست کریں گے, چونکہ بڑے کاٹ کے آدمی ہیں اور بہتر انداز میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بہتر انداز میں اور 2 ٹوک الفاظ میں بات کرنے کی ضرورت بھی رکھتے ہیں. اور پاکستان کی قیادت ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کی بھی وہاں پہ ایک شاخ ہے, اسی طرح مسلم لیگ بھی وہاں پہ قائم ہو گئی ہے. اور بہتر انداز میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کی حال کی طرف میاں صاحب ایک اہم رول ادا کریں گے اور کردار ادا کریں گے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ مسلم کانفرنس آنے والے وقتوں میں شاید لبریشن لیگ والا حال ہو جائے کہ جس کا آج نام و نشان نہیں. جس طرح موجودہ پوزیشن بن چکی ہے, ابھی الیکشن بھی کاروبار عام پر ہے, 3-4 مہینے باقی ہیں اور مسلم لیگ نے ابھی اس کا قیام آیا پورے آزاد کشمیر میں اور جو پاکستان میں آپ کے جو 12 سیٹیں ہیں, آیا کہ آپ 3 مہینوں میں اس کو کس طرح اپنی کمپین چلائیں گے؟ آپ کے مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں, ورکروں کو کس طرح مطمئن کریں گے, کس طرح اپنی کمپین کو آپ کامیاب کریں گے ان 3 مہینوں میں؟ جو سر میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ آزاد کشمیر میں میاں محمد نواز شریف کو ایک نجات دہندہ سمجھتے ہیں, تحریک آزادی کشمیر سمجھتے ہیں اور پاکستان کا استحکام جو علاقے پاکستان کا نظریہ ہے وہ میاں محمد نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ کے جھنڈے تلے پاکستان قائم ہوا تھا. تکمیل پاکستان بھی اور کشمیر کی آزادی بھی انشاءاللہ اس پاکستان مسلم لیگ کے جھنڈے تلے اور میاں نواز شریف کی قیادت میں ہوگی. اور جیسے آپ نے کہا کہ وقت قریب ہے, الیکشن قریب آ رہے ہیں, ہم لوگ جو مسلم لیگ کی رکن سازی کر رہے ہیں یہی ہماری الیکشن کمپین ہے. ہم گھر گھر جا کر رکن سازی کر رہے ہیں,
प्राइमरी मुस्लिम लीगें बना रहे हैं, टाउन मुस्लिम लीग बना रहे हैं, सिटी मुस्लिम लीग बना रहे हैं, तहसील की सतह पर बना रहे हैं, जिले की सतह पर बना रहे हैं। और हमने ये टारगेट 10 मार्च से पहले आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान के 12 हल्कों में तंजीम शादी करनी है, रुकन शादी करनी है। और यही हमारी कैंपेन भी होगी, यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग का पैगाम भी होगा। और हम मुतमिन है कि इंशाअल्लाह हम भरपूर तरीके से अपनी रुकन शादी और तंजीम शादी पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में कर रहे हैं। और लोग जिस तरह मतलब जो मायूस और पिटे हुए लोग, जो कमजोर लोग हैं, वो मियां नवाज शरीफ को अपने लिए नजात दहिंदा समझते हैं। चूंकि इस वक्त मसला कश्मीर भी है, बेरोजगारी भी है और मतलब महंगाई भी है। इन सब मसाइल का अगर हल है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कैद की तरफ लोग तो देख रहे हैं। और उन्हें यकीन है कि इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हमारे ये मसाइल हल हो सकते हैं। और लोग दिन बैरिस्टर को छोड़कर आ रहे हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को छोड़ के आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी को छोड़ कर आ रहे हैं, छोटी छोटी कबीले आबाद हैं, वो मुस्लिम लीग की तरफ आ रहे हैं। पहले बताया कि हल्का जो 150 पर मुश्तमिल है, आया कि इतना बड़ा हल्का एक MLA उस सारे हल्के के मसाइल जान सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि मसाइल हल करना, क्योंकि मेरे अबाउदा और मैं बेसिकली एक महाजर हूँ, मैं समझता हूँ कि महाजरीन मुकीम पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं। लोगों ने 2 दफ़ा तजर्बा करके भी देख लिया। ऐसे लोग मुंतखब किए जिनका महाजरीन के साथ कोई तल्लुक नहीं था। 96 में भी और 2001 में भी उन्होंने वोट लेने के बाद, कामयाब होने के बाद अपने इलाके के मतलब ना तो लोगों के पास किए हैं, ना शुक्रिया अदा किया, ना दुख सुख बांटे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये शौक है, मेरी ये कोशिश है कि जितने भी महाजिर मुकीम पाकिस्तान है इनको एक इत्तफाक और इत्तेहाद होना चाहिए, ताकि वक्त आए और कश्मीरी इशू पर अक़वाम-ज़दा की करारदादों पर जब अमल दरामद का वक्त आए तो ये एक मुट्ठी बनकर मतलब इनके अंदर इत्तफाक इत्तेहाद हो। और मैं उसी शौक और जज्बे के साथ लेके लोगों को 25 साल से मेरा राब्ता है। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेंबर असम्बली बना हूँ। मैंने कम अज़ कम इस हल्के इंतखाब में 3 करोड़ रुपए की डेवलपमेंट करवाई है, लोगों को बुनियादी मसाइल हल किए हैं, लोगों को रोजगार दिलवाया है, मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिले दिलवाए, मतलब जो उनको बुनियादी मसाइल उसके तरफ तवज्जो दिया। सवाल आपसे ये है कि आप अपने हल्के के वोटरों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं अपने हल्कों के लोगों इस साबका इलेक्शन में कि लोग किस तरह पैसे के जोर पर जो ड्रग माफिया, लैंड माफिया और मुख्तलिफ ज़राए से पैसे कमाए। मैं तो महाजर का बेटा हूँ, क्या सफेद पोश हूँ, मैं तो किसी को 2 टाइम का खाना नहीं खिला सकता। मगर मैंने अपने इलेक्शन कमेंट में, साबका इलेक्शन में भी ये कहा था कि मैं भाई ना खरीद सकता हूँ, ना ही आपकी कीमत डाल सकता हूँ, क्योंकि एक इंसान की कीमत डालना किसी के बस की बात नहीं है। अगर किसी की मजबूरी से कोई फायदा उठा के पैसे की लालच देता है तो मैं अपने लोगों को यही पैगाम देता हूँ, अपनी इज्जत और घर का सौदा न करें। और जो हकीकी नुमाइंदा है, जो महाजर है, जो इस इलाके से तल्लुक रखता है, खा मैं हूँ खा कोई हो, वो पसंद नापसंद आवाम की अपनी है, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये वोट एक कीमती अमानत है और उस शख्स को दे जो आपके म्यार पर, आपके एतमाद पर और इस हल्के की फलाह बहबूद पर और इलाके के खुशहाली के लिए, अपने लोगों की बेहतरी के लिए जो काम करता है, खा मैं हूँ खा कोई भी है। मैं इस तरह दावा नहीं करता कि मैं बहुत मतलब मैं ही हकदार हूँ। जो लोग इस म्यार पर पूरे उतरते हैं, जो उम्मीदवार आएंगे, उन लोगों का हक है और सोच समझ कर जो इस महाजर, चूंकि ये महाजरी जम्मू 6 मुकीम पाकिस्तान के लिए सीटें हैं मखसूस हैं, तो महाजर नुमाइंदे को मुंतखब करना हमारे लोगों की जिम्मेदारी है। और तवक्को करता हूँ कि वो अपनी वोट की कीमत नहीं डलवाएंगे। जो अमानत है वो हकदार को अपना वोट अदा करके अपना नुमाइंदा बनाकर असम्बली में भेजेंगे। यही मैं गुजारिश करूंगा अपने लोगों से। क्योंकि पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से तल्लुक था, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को खैर आबाद कह के आप मुस्लिम लीग नून में शमूलियत करती है। आया कि इस हवाले से आपका वोटर, आपके हल्के का वोटर डिस्ट्रैक्ट हुआ है या उसके हवाले से आपकी वोट कोई ज़ाया होने का कोई खदशा है? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से मैं मुस्लिम लीग में आया हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा एक वोटर भी जो मेरा सपोर्टर है पूरे हल्का जम्मू 6 में, कोई मुझसे नाराज होके इस बात पे नहीं किया कि आपने जमात को तब्दील किए या अपना ग्रुप को तब्दील किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो शीशा दीवार है और यही कारकुन मेरे लिए असासा है, यही मेरी इज्जत है, यही मेरी पहचान है। बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी आप
بہت شکریہ خطیب صاحب، میں آپ کا بھی ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور district.news.com کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ چینل جو کام کر رہا ہے انشاءاللہ مزید ترقی اور کامیابی حاصل کرے. بہت شکریہ.